بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو. اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا. سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا. لشکر یزید میں ایک نیز کربلا. فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا. ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور. واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور. یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول. ساتھیوں، میں نے کراچی میں پارٹی ورکرز کا میٹنگ رکھا، کوئٹہ میں پارٹی ورکرز کا میٹنگ رکھا، پھر لاہور میں ہم نے پارٹی ورکرز کا میٹنگ رکھا، اور آج میں پشاور میں اپنا خیبر پختونخوا کے بہادر اور وفادار جیالوں کے درمیان میں ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک اسپیشل پیغام کے ساتھ کہ اس سال 27 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پاکستان پیپلز پارٹی راول پنڈی میں لیاقت باغ میں منایا جائے گا. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل کا پیغام ہے کہ پنڈی ہم پھر آ رہے ہیں. ساتھیوں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی. اسی پنڈی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. اسی لیاقت باغ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی گئی. ہمارے قائدین نے شہادت قبول کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کی عوام کی آزادی کے لیے، عوامی راج کے لیے شہادت قبول کی. اس ملک کے غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، عام آدمی کے معاشی حقوق کے لیے قربانی اور شہادت قبول کی. مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے کوڑے کھائے تھے. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک نے جیل برداشت کیا. اور یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے شہادتیں دی تھی. ہم نے اس لیے بھارت سے اور آمروں سے آزادی نہیں چھینا تھا تاکہ ہم کسی کٹ پتلی کا غلام بنے، تاکہ ہم کسی سلیکٹڈ کا غلام بنے. آج پاکستان میں نہ عوام آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے، اور نہ ہی
سیاست آزاد ہے. اگر آپ 2018 میں بھی صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے؟ جب 1988 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، تو اس الیکشن میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ریزرویشنز کے باوجود، دھاندلی کے باوجود ہم حکومت بنا رہے ہیں. پھر 1990s میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے دھاندلی ہوتی رہی. 2002 کے الیکشنز میں آپ الیکشنز جیتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز جیتے تھے، مگر دھاندلی ہوئی، سلیکشنز ہوئے، پیراسائٹس گروپ بنایا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں بنانے دی گئی. پھر 2007 میں بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کی دھاندلی کے باوجود، آپ کے کوششیں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے. 2013 میں ہم نے کہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ الیکشنز نہیں، آرو الیکشنز ہے اور ہم ان آرو الیکشنز کو نہیں مانتے. اور پھر 2018 میں ہم نے پھر کوشش کی کہ اس پر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، آئین میں بھی ترمیم لے کر آئیں. لیکن پھر آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے دھاندلی کی گئی، تاریخی دھاندلی کی گئی. ملک بھر میں پولنگ سٹیشن سے آپ کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، آر ٹی ایس سسٹم کو فیل کروایا گیا اور آپ کا جماعت سب سے پہلا تھا، آپ کا پارٹی کا قیادت سب سے پہلے تھے جو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کر، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر کہا تھا کہ تو الیکٹڈ نہیں، تو سلیکٹڈ ہو. یہ کس قسم کا جمہوریت ہے جہاں نہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز کا موقع دیتے ہیں، آپ کو احتجاج کرنے نہیں دیتے ہیں. ہمارا میڈیا پہ دیکھیں کتنے پابندیاں ہیں. ہمارا میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے. یہ عجیب قسم کا پابندیاں ہیں جہاں دہشت گردوں اور اتحاد پسندوں کے گفتگو چل سکتے ہیں، کلبھوشن یادو اور رو ایجنٹس کا انٹرویو تو چل سکتے ہیں، انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، مگر ایک جمہوری صدر کا، ایک سابق صدر کا، صدر زرداری کا گفتگو نہیں چل سکتا ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم راولپنڈی میں جا کر، راولپنڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 27 دسمبر کو تقریب ہوگا. وہاں ہم پورا دنیا کو یاد دلوائیں گے کہ پاکستان کے عوام اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر اس ملک میں سیاست ہوگی تو عوام کی مرضی کا ہوگی، اگر اس ملک میں حکمرانی ہوگی تو عوام کی مرضی کا حکمرانی ہوگی.
ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کی غریب عوام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں مظلوموں کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ہر طبقوں کو ان کو حقوق دیا، ان کا آواز بنے۔ اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، محترمہ بینظیر بھٹو نے قائد عوام کے فلسفے پہ چلتے ہوئے عوام دوست حکومت کرواتی تھی، عوام کے حقوق اور عوام کی آواز بنی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کی غریب عوام کی خیال رکھتی ہے، اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق کا خیال رکھتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی تو مسلسل عوام دشمن حکومت رہے ہیں، اور یہ جو عوام دشمن حکومتیں ہیں یہ عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں، عوام کے معاشی حقوق کے تحفظ نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تاکہ اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملے۔ 10 سال گزر چکے ہیں، اس پروگرام کے بعد کسی اور حکومت نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے کوئی اس قسم کا انقلابی پروگرام نہیں لے کر آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کیا، اس لیے یہ ملک زراعت ملک ہے۔ ہم نے گندم کو امدادی قیمت دلوایا تھا جس سے پاکستان ایک گندم خریدنے والے ملک سے گندم بیچنے والے ملک بن گیا، مگر افسوس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت جانے کے بعد ہر حکومت کسان دشمن حکومت رہی ہے، کسانوں کا حقوق کا تحفظ نہیں کروا رہے ہیں، اور آج ہمارے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، آپ کی حکومت نے، آپ کا عوامی حکومت نے ہمیشہ عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے زیادہ روزگار دلوایا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہاں پاکستان میں روزگار کا بندوبست کیا تھا، مگر اگر یہاں کافی نہیں تھا تو پھر مفت پاسپورٹ دلوا کے بیرون ملک بھی روزگار کا بندوبست کروایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی، اور آج بھی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو، صدر زرداری کی حکومت کو ان عوام دشمن حکومتوں سے کمپیئر کرتے ہو تو صدر زرداری کی حکومت نے سب سے زیادہ روزگار دلوایا تھا، نون لیگ سے بھی زیادہ روزگار دیا تھا، اور ان سلیکٹڈ سے بھی زیادہ روزگار دے رہے ہیں۔ سلیکٹڈ نے تو وعدہ کیا تھا، سلیکٹڈ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، مگر اقتدار میں آنے کے بعد 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے، وہ مزید روزگار چھین رہے ہیں۔ ان کو وزیر کہتے ہیں کہ ہم سے روزگار کا امید نہ رکھیں، ہم تو حکومتی ادارے کو بند کر رہے ہیں، مزید لوگوں کو بے روزگار کروا رہے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ 50 لاکھ گھر بنانے تو یہ کیا کرتے؟ یہ تو انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں۔
عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگے گا, وہ آئی ایم ایف نہیں جائے گا, آئی ایم ایف جانے سے پہلے وہ خودکشی کر لے گا. خود تو آئی ایم ایف چلا گیا اور پورا ملک کا معاشی خودکشی کروا دیا ہے. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, یہ ہے سلیکٹڈ عمران خان کی تبدیلی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کا غریب عوام کے ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, صدر زرداری کے دور میں, ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تاکہ ہم اپنے بزرگ پینشنرز کا معاشی حقوق کا تحفظ کر سکے. ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا تھا. ہم نے فوج کی تنخواہوں میں, ہمارا سپاہیوں کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا تھا تاکہ جب ہمارے بہادر افواج دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے, سوات اور ملکند اور ساؤتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے, تو ان سپاہیوں کا, ان بہادر آفیسرز کا معاشی حقوق کا تحفظ ہو. یہ صرف اور صرف آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت کر سکتی ہے, نہ کہ کسی کٹ پتلی سلیکٹڈ حکومت. ہم انشاءاللہ تعالی 27 دسمبر کو لیاقت باغ سے جہاں ہمارا جلسہ ہوگا, وہاں سے یہ بات کرائیں گے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور اگر اس ملک کا معیشت چلے گی تو عوام کی مرضی سے چلے گی. اگر اس ملک کی معیشت چلے گی تو عوام کے مفاد کے لیے چلے گی انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں, آپ یہاں پختونخوا میں کافی دیر سے یہ سلیکٹڈ حکومت بھگت رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ کیا یہاں پختونخوا میں انہوں نے آپ کے لیے کوئی نیا مفت علاج کے لیے کوئی ہاسپٹلز کھولے ہیں, کوئی نیا یونیورسٹیز کھولے ہیں, آپ کو گھر بنا کے دیے ہیں؟ یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار کشی ہوتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی عوام دوست حکومتوں کی کردار کشی ہوتی ہے. مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں جو آپ کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے, اب آ کے اس کا کمپیریزن کرے کراچی کا جی پی ایم سی کا جناح ہاسپٹل سے, جو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلا رہی ہے, جہاں مفت علاج دلواتے ہیں. مفت علاج ہم کینسر کے لیے بھی دلواتے ہیں. ہمارا سائبر نائف ٹیکنالوجی سے تھرو مفت علاج ہوتا ہے, اور یہ صرف اپنی کراچی والوں کے لیے نہیں, ہمارے صوبوں کے لوگ کے لیے نہیں, مگر ملک بھر سے لوگ آتے ہیں, آپ کے صوبہ سے بھی آتے ہیں. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں دل کی مرض کے لیے, ہر ڈسٹرکٹ میں, سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں مفت دل کے علاج کے لیے ہاسپٹلز کھولے ہیں. جو ملک بھر سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. یہ کام تو تبدیلی والی نے یہاں بھی کرنا تھا, مگر آج تک نہیں ہو سکا. اور آپ کا, ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جدوجہد کی تھی کہ فاقہ کا مرجر ہو, قبائلیوں کا, عوام کو ان کا حقوق ملے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر مینیفیسٹو کا حصہ تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو سپریم کورٹ تک چلی. صدر زرداری کی حکومت میں ہم نے پارٹی بیسس پہ الیکشن کا اجازت بھی دیا, بہت سے حقوق دلوائے تھے. اور اب جب آپ کا مرجر ہو گیا ہے تو یہ جو ہم نے سوچا تھا کہ فاتح کو مین سٹریم میں لے کر آئیں گے, فاتح کو پختونخوا کا حصہ بنائیں گے, انہوں نے تو پورا پختونخوا کو فاتح بنا دیا ہے. جو حقوق پہ پابندیاں فاتح میں ہوتا تھا اب وہ پورا پختونخوا میں ایسے چلنا چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے. فاتح کے وسائل کو, فاتح کے ریسورسز کو جہانگیر ترین صاحب قبضہ کرنا چاہتا ہے. فاتح کے منرلز, فاتح کے مائنز فاتح کے عوام کے ہیں. ہم کسی اور کو ان کو چوری نہیں کرنے دیں گے. ساتھیوں, سلیکٹڈ حکومت ہر محاذ سے فیل ہو چکے ہیں. وہ نہ حکومت چلا سکتے ہیں, نہ سیاست کر سکتے ہیں, نہ معیشت چلا سکتے ہیں. یہاں تک تو ان سے تو ایک نوٹیفیکیشن بھی نہیں بن سکتا ہے. یہ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ کنفیوزڈ حکومت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرا سکتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. ہم قائد عوام کے جیالے ہیں. ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جانثار ہیں. ہم نے تو ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا, ہم نے ضیاء کی آمریت کا مقابلہ کیا, ہم نے بخورا سرٹیفائیڈ غدار مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. تم تو کٹ پتلی ہو, سلیکٹڈ ہو. ہم آپ کا مقابلہ آسانی سے کریں گے. ہم نے ویسے اعلان کیا تھا کہ 27 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی میں جلسہ رکھے گی. اور حکومت ڈر گیا, کٹ پتلی سلیکٹڈ ڈر گیا, اور نیب نوٹسز بھیجنے شروع ہو گئے. ہم جانتے ہیں کہ نیب تو کالا قانون ہے, نیب تو مشرف کا بنا ہوا ادارہ ہے. جب مشرف کو کوئی تکلیف ہوتا ہے تو obviously نیب سے کوئی ریاکشن تو آنا تھا. یہ نیب جو آپ استعمال کرتے ہو سیاسی مخالفین کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے, یہ نہ مشرف کامیاب ہوا اور نہ آپ کامیاب ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر ہے, وفادار ہے, وہ کسی نیب نوٹس کی وجہ سے نہیں ڈرتے ہیں. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, پنجاب سے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, سندھ سے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, پختونخوا میں اتنے سالوں سے یہ سلیکٹڈ حکومت, کٹ پتلی حکومت بیٹھ رہی ہے. کیا پختونخوا میں کرپشن ختم ہو چکی ہے؟ پختونخوا کے کتنے وزیروں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ہمارا خان صاحب کے خلاف کیسز نہیں ہے. اگر الیکٹڈ وزیر اعظم کو کورٹس بلا سکتے ہیں, نیب بلا سکتی ہے, تو کٹ پتلی
انتخابی وزراء اعظم کو, سلیکٹڈ وزراء اعظم کو کیوں نہیں بلایا جاتا ہے؟ ہمارا ایک نااہل ڈیپٹی وزیر اعظم بھی ہے جو پختونخوا کی بھی سیاست چلاتا ہے, جو پنجاب کا سیاست بھی چلاتا ہے, جو ہمارا پالیسی بھی چلاتا ہے, تو سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے, نااہل ترین ہے. اس کے خلاف AIT کا بنے گی. ان کو کون سا نیب ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اور ان کے سلیکٹڈ وزیروں کو بلائیں گے؟ یہ تو عجیب حکومت ہے, یہ تو عجیب کابینہ ہے جہاں برطانیہ کا شہری بھی آپ کا کابینہ کا منسٹرز ہے, آپ کی اسپیشل اسسٹنٹس ہے, ان پہ بھی پاناما کیسز ہے, سنگین ان کا الزامات ہے, مگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سارے سازشوں کے باوجود, ان کے سارے کوششوں کے باوجود 27 دسمبر کو لیاقت باغ ہم پہنچیں گے. ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اور قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 اصولوں کو دہرائیں گے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب اگر حکومت بنے گی تو عوامی حکومت بنے گی, اگر حکمرانی ہوگی تو عوام کی حکمرانی ہوگی, اگر سیاست ہوگی تو عوام کی مرضی کی سیاست ہوگی. آپ سب نے 27 دسمبر کو بی بی شہید کی برسی پہ لیاقت باغ میں میرے ساتھ جمع ہونا ہے. ہم نے اپنا تیسری ایک نیا جنگ کے لیے, ایک نئی جدوجہد کے لیے, ایک آخری جدوجہد کے لیے اپنی تیاری پکڑنا ہے. ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے کر آنے ہیں. ہم نے پاکستان میں عوامی راج قائم کرنا ہے تاکہ ہمارا اگر حکومت ہے تو عوام کی مفاد کا حکومت ہو, اگر ہمارا معیشت ہے تو عوام کی مفاد کا معیشت ہو. کسی کٹ پتلی کا, کسی سلیکٹڈ کا غلام بننے کا تیار نہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں, ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں. جیے بھٹو! Thank you.